اس کے بعد توبہ تفصیلی کا مرحلہ آتا ہے. وہ ذرا تھوڑی سی محنت چاہتا ہے. وہ یہ کہ معاف تو ہو گئے گناہ، لیکن یہ بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ وہ گناہ فوراً اسی لمحے معاف ہو جاتے ہیں جن کی تلافی کا کوئی راستہ نہیں. جن کی تلافی کا کوئی راستہ نہیں وہ تو فوراً معاف ہو جاتے ہیں. مثلا فرض کرو اللہ بچائے کسی نے جو ہے جھوٹ بولا تھا. اب جھوٹ بولنے کی جو بول دیا وہ ہوا میں بکھر گیا، تو اب اس کو واپس لوٹانے کا کوئی راستہ نہیں، تلافی کا کوئی راستہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب توبہ کر لی تو انشاءاللہ معاف ہو گیا. کسی نے کوئی اعوذ باللہ کوئی بدنگاہی کی تھی، نظر کا غلط استعمال کیا تھا، تو یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی تلافی کا کوئی راستہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. کوئی کان میں موسیقی گانا بجانا اس قسم کی چیز سنی تھی، وہ گناہ تھا، اس کی توبہ اس کی تلافی اب جو ہو گیا تو ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا. تو جتنے ایسے حقوق ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، کہ اب ان کی تلافی کا کوئی راستہ نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ معاف کر دیا. لیکن کچھ حقوق ایسے ہیں جن کی تلافی کا کوئی راستہ موجود ہے. وہ محض ایک مرتبہ توبہ کرنے سے سارے کے سارے معاف نہیں ہو جاتے، ان میں تلافی کرنا ضروری ہے، ان کی تلافی کرنا ضروری ہے. مثلا ایک آدمی ہے ساری عمر نماز نہیں پڑھی اور اب توبہ کر رہا ہے، تو توبہ سے اب تک جو نماز نہ پڑھنے کا جو گناہ تھا وہ تو توبہ سے انشاءاللہ معاف ہو جائے گا. لیکن چونکہ تلافی ممکن ہے، یعنی ان نمازوں کی قضا کرنا ممکن ہے، اس واسطے قضا کرنا اس کے ذمہ لازم ہے. جتنی بھی نمازیں چھوڑی تھی ان کی قضا کرنا لازم ہے، کیونکہ اس کی تلافی ممکن ہے. تو اب توبہ تفصیلی میں یہ ضروری ہے کہ جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کی قضا کرے، جتنے بھی جس طرح بھی ممکن ہو، تھوڑا کر کے صحیح، لیکن ان کی قضا کرے، جس کو اس طرح میں قضائے عمری کہتے ہیں. اگر آدمی کافی دنوں تک نماز نہیں پڑھی تھی، اس کی نمازیں ذمہ واجب تھی اور اب توبہ کیا تو اب قضائے عمری ضروری ہے. آج کل ایک یہ بات چل پڑی ہے، کسی زمانے میں ایک صاحب گزرے ہیں علامہ ابن حزم، اندلس کے رہنے والے تھے اور تھے ویسے عالم آدمی، علم بہت تھا، لیکن میرا علم جو ہے جب تک کہ اسلاف کے ساتھ تعلق نہ ہو تو بعض اوقات انسان کو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے. تو علامہ ابن حزم عالم بڑے تھے، لیکن ساتھ ساتھ خودرائی تھی طبیعت میں خودرائی تھی. اس کی وجہ سے جو اپنی سمجھ میں بات آ گئی تو ساری دنیا کو گمراہ کرا دیتے، یہاں تک کہ بڑے بڑے ائمہ کو، مجتہدین کو ان کے اوپر تنقید کرتے تھے بہت. انہوں نے کہیں ایک بات لکھ دی تھی کسی زمانے میں، یہ لکھ دیا تھا کہ بھائی جو آدمی بھول کر نماز چھوڑے تو اس کی تو قضا ہے، لیکن جو جان بوجھ کر چھوڑے، جان بوجھ کر جس نے چھوڑی ہو تو اس کے ذمہ قضا ہی نہیں. اور اس کے نتیجے میں وہ کہتے تھے کہ اگر ایک شخص ہے، اس نے 50 سال نماز نہیں پڑھی تھی اور 50 سال کے بعد پھر تائب ہوا، تو اب چونکہ اس نے وہ چھوڑی تھی جان بوجھ کر، اس واسطے اب اس کے ذمہ قضا واجب نہیں. یہ بات
کبھی لکھ دی تھی انہوں نے ابن حزم نے، لیکن ساری امت اور بڑے بڑے فقہاء، علماء، اولیاء، اتقیاء، ان سب نے ان کی بات کو رد کر دیا تھا کہ غلط بات ہے، بالکل بے بنیاد بات. لیکن آج کل زمانہ آیا ہے سہولت پسندی کا اور آزادی کا، تو کسی کو وہ ہاتھ آ گیا علامہ ابن حزم کا قول کہ علامہ ابن حزم نے یہ لکھ دیا ہے کہیں، تو کہ بھائی یہ بڑی اچھی بات ہے جو انہوں نے کہہ دیا، اور یہ ایک بڑے مشہور عالم کی بات ہے، لہذا بس یہ پکڑ کے بیٹھ جاؤ. اس کی بنیاد پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ قضائے عمری جو ہے یہ مولوی ملاؤں نے اپنی طرف سے بنا لی ہے، اور ورنہ یہ اصل بات یہ ہے کہ قضائے عمری واجب نہیں ہوتی. اور وجہ اس کی یہ ہے، وجہ کیا ہے اب سنیے. حدیث میں جو نمازوں کے قضا کرنے کا جو حکم آیا ہے، تو اس کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا. کہ کوئی شخص اگر کسی نماز سے سو جائے، نیند میں وقت گزر گیا نماز کا اور پتہ نہیں چلا، یہ بھی اس وقت ہے جب کہ آدمی نے اٹھنے کا انتظام کیا ہو اور پھر سوتا رہ گیا ہو. کوئی اگر نماز سے سو جائے یا نماز کو بھول جائے تو اس کو چاہیے کہ جب اسے یاد آئے تو وہ اس وقت نماز پڑھ لے، قضا کرے اس کی، کیونکہ جس وقت یاد آیا بس وہی اس کا وقت ہے، وہ پڑھ لے نماز. یہ حدیث ہے. تو اب کہنا نظرات کا یہ ہے کہ دیکھو یہاں تو دو باتیں لکھی ہیں صرف. ایک یہ کہ آدمی نیند کی حالت میں سو گیا ہو تو اس وقت اس کے ذمہ قضا واجب ہے، اور دوسری حالت یہ کہ جب بھول گیا ہو تو قضا واجب ہے. لیکن جان بوجھ کر چھوڑا ہو اس کا ذکر نہیں حدیث میں، کیونکہ حدیث میں ذکر نہیں، لہذا اگر جان بوجھ کر چھوڑیا تو پھر قضا واجب نہیں ہو. اب یہ عجیب فلسفہ ذرا دیکھیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا تھا صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا تھا، وہاں کسی صحابی سے تو کیا کسی منافق سے بھی یہ بات تصور میں نہیں آ سکتی تھی کہ آدمی جان بوجھ کر چھوڑے گا. کوئی صحابی، کوئی، یہاں تک کہ منافقین بھی دکھانے کو تو پڑتے تھے، جان بوجھ کر چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں تھا. اس زمانے میں تصور اگر نماز چھوڑنے کا تھا تو اسی طرح تھا، بھائی سو گیا کوئی آدمی، نیند میں سوتا رہ گیا یا بھول گیا، اس واسطے اس کا ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اتنی عقل تو ہر سننے والے کو ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص بھول گیا ہے تو بھولنا ایک عذر ہے، اس عذر کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ پڑھو، قضا کر کے پڑھو. سو گیا، بے اختیار سوتا رہا اور اس میں نماز قضا ہو گئی تو یہ ایک عذر ہے. عذر کی حالت میں آپ نے فرمایا اس کے وقت میں بھی معاف نہیں ہے، وہ اس کو جب یاد آئے تو پڑھے، جب بیدار ہو تو پڑھے. لیکن اب جس شخص نے جان بوجھ کر معصیت کر کے، نافرمانی کر کے نماز کو چھوڑا ہے تو اس کے بارے میں آپ یہ فرمائیں کہ صاحب جو عذر سے چھوڑی تھی جس نے، اس کے ذمہ تو قضا ہے، اور جس نے بلا عذر چھوڑی اس کے ذمہ کوئی قضا نہیں، وہ چھٹی ہے اس کی، بس اب اس پہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ اتنی احمقانہ بات ہے کہ کوئی بھی جس کے اندر ذرا بھی سمجھ ہو وہ اس حدیث کے یہ مطلع یا مطلب لے نہیں سکتا. چنانچہ حضرات صحابہ کے تابعین کے بعد سے پوری امت میں یہ طریقہ جاری رہا کہ بھئی اگر کسی کی نمازیں چھوٹی ہیں تو وہ اس کی قضا کرے. سارے ائمہ متفق ہیں، ساری ائمہ کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں. یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کسی کی نمازیں زیادہ ہیں تو اس کو چاہیے کہ جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے اس کو پورا کرے،
اور دوسرے کاموں کو موقوف کر کے اس کام کو انجام دے. اب نماز جو ایسی چیز الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم کرے گا وہ ستون کو قائم کرے گا، جو اعوذ باللہ اس نماز کو ضائع کرے گا وہ دین کے ستون کو گویا منہدم کر رہا ہے. اتنی بڑی چیز اور اس کو اتنی آسانی سے کہہ دیا کہ جان بوجھ کر چھوڑی ہو تو کوئی پرواہ نہیں، توبہ کر لو بس سب معاف ہو گئی. یہ بہت بڑی غلط بات ہے. قضاء عمری واجب ہے اور ہر حالت میں مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اچھے خاصے وہ لوگ جو دیندار ہیں، نمازوں میں آتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، اگر جائزہ لے کر دیکھیں تو بالغ ہونے کے بعد سے نماز کوئی چھوٹی نہ ہو ایسے بہت کم لوگ ملیں گے. کچھ نہ کچھ نمازیں چھوٹی ہوئی ہوتی ہیں. اس کا حساب کتاب کرنا اگر یاد ہے تو ٹھیک، ورنہ محتاط اندازہ لگا کر اپنے پاس لکھ کے رکھنا ضروری ہے کہ اتنی نمازیں میرے ذمے واجب ہیں، مجھے اس کی قضا کرنی ہے. اور بزرگوں نے آسانی کے لیے یہ بھی طریقہ بتا دیا کہ بھئی ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لیا کرو. فجر پڑھی تو فجر کے ساتھ 2 رکعتیں قضا کی بھی پڑھ لو، زور پڑھی زور کی 4 رکعتیں ساتھ میں قضا پڑھ لو، عصر میں اسی طرح، مغرب میں اسی طرح. یہ آسانی بتا دی، ورنہ فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ کھانے پینے اور کمانے کی ضروریات کے علاوہ اور کوئی کام اس کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ نماز قضا نہ ہو جائے. تو اس طرح اہتمام کرنا شروع کر دیں.